ویک 6 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے ویک 7 پہ جانا ہے جس میں 4 اور 5 ویریبل کے میتھس ہیں ہمارے پاس. اس کو ذرا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے 4 ویریبل پہ آ جاتے ہیں. فور ویریبل کے میپ کنڈیشن ابھی بھی وہی ہے ایس او پی. ٹھیک ہے. اچھا جی 4 ویریبل کے میپ کے اندر کتنی پاسبلٹیز ہوں گی؟ 2 کی پاور 4 یعنی 16. 16 ڈبے بنیں گے. اب ہمارے پاس ذرا وہ ڈبے بنا دیتے ہیں. اچھا جی تو اب بناتے ہیں ہم اپنے پاس 4 ویریبل کے میپ کو. 16 ڈبے بنانے ہیں. ایک بڑا ڈبہ بناتی ہوں. اسی کو پھر میں ایک بار ہاؤس میں ڈیوائڈ کر دوں. چلو کیا تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں. اچھا پھر دوسری ویلو اب دیکھیں 16 باکسز آ گئے ہمارے پاس. اب اس میں 2 ویریبل اس طرف آ سکتے ہیں اور 2 ویریبل اوپر کی طرف آ سکتے ہیں. میرا ماؤس کہاں بار بار گم ہو گیا. سی ڈی یہاں پہ آ گیا اور اے بھی یہاں پہ آ گیا. ویلیوز اکارڈنگ ٹو گرے کوڈس
यहाँ पे करते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 0 0 0 1 1 1 और फिर 1 0। अभी जो मैथ्स हैंडल करने का एग्जैक्टली वही सारा का सारा तरीका है। एक्सट्रीम कॉर्नर्स वाला भी मैंने आपको बताया था। अब ना मैं आपको एक एग्जांपल चलिए क्वेश्चन के साथ करवा देती हूँ और फिर बाकी में हम इसी तरह वंस प्लेस करके थोड़े से पेयर्स बनाएंगे ताकि आप लोग उनको एग्जाम में खुद भी सॉल्व कर सकें ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें मैं क्लास में करवाऊंगी एग्जैक्टली वही आएंगे पेपर में, बहुत से चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको प्रोसीजर की समझ होनी चाहिए कि आपने प्रोसीजर कैसे चलाना है। तो कोई क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बन गया 0 1 1 0। तो इसको मैं चेंज करती हूँ, इसको मैं करती हूँ हाँ चलो 0 1 0 1। पहले एक थोड़ी आसान एग्जांपल कर लेना ताकि आप जरा कॉन्फिडेंट हो जाए। ए बी सी डी यहाँ पे जी 0 1 0 1 1 1 0 0। अच्छा जी फिर 1 1 0 0 1। अच्छा जी अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 वाली जो मैं लिखी है नंबर। तो वंस पुट करने शुरू करते हैं। इस एग्जांपल को कौन सॉल्व करेगा? यहाँ पे कोई और टर्म भी लिख दूँ आपको? एक आधी लिख देती हूँ ठहर। 1 1 0 0। ये क्या बात हुई? टर्म रिपीट हो रही है। ओहो ये वाला टर्म रिपीट हो रही है बच्चों, जो सेकंड लास्ट टर्म है ना। चलो अगर एक टर्म एक से ज्यादा दफा आ रही हो ना उसको आपने एक दफा लिखना होता है। 1 1 0 0 तो हो गया 1 1 0 1। ये अगली टर्म आ गई, ठीक है। ठहर एनोटेशन से करवाते हैं। हसन हनीफ बेटे अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? यस मैम। चलिए अभी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर रहा है, मैं आपके लिए एनोटेशन ऑन करती हूँ। जी प्लीज एनोटेट करें। ओके मैम। तो ये एक आपकी क्लास एक काबिल भरोसा क्लास है जिसमें बच्चे को ऑप्शन दिया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर लिखने का। तो आई होप कि इसका कोई बच्चा मिसयूज ना करे। चीटिंग ना कराओ भाई को।
ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہوں. میم ہو گیا یہ. میم ہاں جی سوری ایک سیکنڈ میں ذرا کام سے گئی تھی. اچھا آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ یس میم. اوکے ایک سیکنڈ. 07 میری میں نے ویڈیو ساتھ اپلوڈ کر میم دی. ادھر نیٹ ورک ہی نہیں ہے, کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا بعد میں بھی کلاسز وغیرہ کچھ سسٹم ہوگا ہمارے لیے؟ بیٹے میں نا یہ جو آپ کا لیکچر ہے نا آج کا, میں اس کو زوم کے اوپر یہ ریکارڈ کر رہی ہوں نا اپنے پاس, تو میں اس کو نا زوم کے اوپر اپلوڈ بھی کر دوں گی ابھی. تو آپ لوگ پھر اس کو دیکھ لینا وہاں سے بھی. اچھا 100 میں نے نہیں تھا لکھا. اچھا چلو ابھی ان کے پیرز بناؤ نا, وانز لگاؤ پیرز بناؤ. ہاں جی کیسے پیرز بنیں گے اس کے؟ کہاں گیا لڑکا وہ سالو کر رہا تھا؟ یس میم. ہاں حسن پیرز بناؤ نا بیٹے. اوکے میم. ونس پلیس کرو ان میں. یہ جو سرگوشیاں کریں نا ایم آئی رائٹ, یہ بھی مجھے آ رہی ہیں آوازیں. کر لے گا وہ نا, اس کو چیٹنگ کراؤ. کوئی حالات نہیں قسم سے. تم دونوں نا پیپر میں بھی میم ہو گیا. کوشچن آپس میں ڈیوائڈ کر لینا. ایک پیر فالتو ہے بیٹے اس میں آپ کا. یہ میم میرے خیال سے ایک بنے گا ہاں کوئی بھی اس ایک میں. بنا لو بے شک. یہ جو 0101 کو اوپر والی ویلیو کے ساتھ پیئر اپ کر لو یا نیچے والی ویلیو کے ساتھ پیئر اپ کر لو نا, اوکے میم. کیونکہ پیئرز بنانے کا مقصد تو ونس کو کور کرنا ہوتا ہے نا, فالتو کے پیئرز تو نہیں بنانے ہوتے. اوپر والا پیئر بنانے کے میم نیچے ہو گیا. بنانے آنا کچھ بھی نہیں ہوتا, دونوں ٹھیک ہیں, بس بنانا کوئی ایک ہے. کوئی حالات نہیں اس لڑکی کے. میم مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ والا لگتا ہے. کیا
میں آمنہ بیٹے بھائی کو ایک کراری سی چپیڑ کرائیں. 2 کی کون سی پاور میں 3 آتا ہے؟ میں نے کہا تھا پیئرس 2 کی پاور میں بنتے ہیں. وہ تو پھر غلط ہو گیا. وہ پھر آپ کو چپیڑنی پڑی. یہ والا ہے میم, ٹھیک ہے یہ والا. ہاں 2 والا پھر بنے گا, 3 والا پھر نہیں بنے گا. تو باقی بھی اگر کسی نے اپنے مائنڈ میں یہ زیوم کیا تھا کہ بھئی ہمیں یہ 3 والا پیر بنانا چاہیے, تو وہ سب بچے اپنے آپ کو ایک ایک چپیڑ کرائیں. ہاں اگر ہم یونیورسٹی میں ہوتے تو پھر ہم نے وہ رکھا ہوتا ہے کہ آمنے سامنے جو 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چپیڑے کراتے ہیں. پر آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہے, سوائے آمنہ کے اور حسن کے کوئی ایک دوسرے کو چپیڑے نہیں کرا سکتا نا یہاں پہ. بیٹا لسٹ آف فگر میں جو آپ کی سیکنڈ لاسٹ فگر ہے اس کا پیج نمبر تھوڑا سا ہلا ہوا, اس کو 2 ڈاٹس کر کے آگے کر دیں, اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجیں, پھر اس کو بند کرا دیں. اچھا یہ بھی ساتھ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تیسرے پیر کی بھی ویلیوز لکھیں اور پھر بنائیں. یہ جو بہت پیچھے بول رہی ہوتی ہے نا, سکھا رہی ہوتی ہے, اسی کو لگا دو کہ تم کر لو, میں بیٹھ جاتا ہوں آرام سے. اچھا یار یہ بھی کتنا مزے کرنا دونوں بہن میں, لیکن پھر اس میں ٹینشن ہے نا مارکس کی, ایک یا زیادہ آ جائے تو دوسرا سے لے لو. ورنہ یہ اچھا ہے, چلو بہن سے اسائنمنٹ بنوا لی, کوئز کر کے دے دیا. آسان ہوگی ہم نے تو پہلے. استغفر اللہ میم. نہیں کیوں, آپ لوگ ایسے نہیں کرتے؟ مطلب ہم ہو تو بہن بھائی تو ایسے ہی کریں. میں یہ نہیں کرتی. ہاں وہ ابھی مجھے پتا چل رہا تھا, وہ جو پیچھے سرگوشیاں کر کے بتا رہی ہوتی ہے نا. چلو الگ الگ کمرے میں بیٹھ کے پڑھا کرو, ہو گیا میم. اسائنمنٹ کوئز بھی الگ الگ کیا کرو. اوکے پہلے کا آنسر آنا چاہیے اے کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ, بالکل ٹھیک. دوسرے کا آنسر آنا چاہیے اے بی سی کمپلیمنٹ, بالکل ٹھیک. اور تیسرے کا آنسر آنا چاہیے اے کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ ڈی, ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز بچے بتائیے مجھے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس کا اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیں, میں اسی کو مٹا کے اسی میپ کے اوپر کروں گی. بار بار نہیں میرے سے میپ بنانے ہوتے ہیں, چیز کے اوپر میپ بنانے میں لگ جاتے ہیں. اچھا جی, اور اب آئے, اچھا اسٹل آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو یہ کنفیوژن ہو کہ بھئی ونس ہم کیسے پلیس کریں گے, تو مجھے بتائیں پلیز. کیونکہ اب میں ایکویشن یہاں پہ نہیں لکھوں گی, میں ونس پلیس کروں گی اور میں آپ کو پیئرس کی پریکٹس کرواؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب لیٹ سپوز میرے پاس یہ سچویشن ہوتی ہے. بلاؤ جس کی بہن کو, آمنہ کو. آمنہ چلو بتاؤ کیا ہوگا اس میں. میم یہ اوپر بناؤ والے بناؤ. 4 کا پیئر بن جائے. اچھا حسن آپ نے اپنی چپیڑ تیار رکھنی ہے بیٹے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ کرے گی. اوکے میم, ابھی تیار ہے. ہاں بناؤ ذرا 4 والا پیر. کون سا 4 والا پیر بنے گا؟ حسن مجھے یہ بتائیں بیٹے کہ 4 والا 2 پیرز بننے چاہیے یا 8 والا 1 پیر بننا چاہیے؟ ویسے میم 8 والا کبھی ہم نے کیا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید بن سکتا ہے. وہی بات ہوئی تھی نا کہ بڑے سے بڑا پیر بنانا ہے, تو جب 8 والا پیر بن سکتا ہے تو پھر ہم 4 والے 2 پیرز کیوں بنائیں؟ یس میم. ہاں ایک چپیڑ کرائیں اس کو اور پھر سے 8 والا پیر بنائیں. چلو بناؤ 8 اوکے والا میم. پیر. ہاں لکھو آنسر کیا آئے گا اس کا. تو باقی سب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا, ٹھیک ہے. نہیں تو اپنے اپنے بہن بھائی امی ابو میں سے کسی کو پاس بٹھا لیا کریں چپیڑ کھانے کے لیے, اس سے بندے کو یاد رہتی ہے نا. ہاں بھی لڑکی کیا آنسر آئے گا اس کا؟ میم وہ کر رہی ہیں تو پھر بتا دیں. اچھا چلو میں نا آپ کو زبانی بتا دیتی, اس کا آنسر سی کمپلیمنٹ آئے گا. اس کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے, میں آپ کو سکھاتی ہوں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو.
اس 8 والے پیر کے اندر اے کی یہ 4 ویلیوز ہیں، بی کی یہ 4 ویلیوز ہیں، سی کی یہ 2 ویلیوز ہیں اور ڈی کی یہ اگلی 2 ویلیوز ہیں۔ تو کیا اے کی ویلیو فکس ہے؟ اے بی سی ڈی یہ 4 ویلیوز ہیں نا۔ آمنہ بیٹا ادھر مجھے رسپانس دیجیے پلیز۔ ہاں چلو اس میں یس میم ویلیو، اب یہ جو آپ کے پاس ویلیوز ہیں اس میں بتائیں چلیں کون سی ویلیو فکس ہے؟ میم یہ زیرو سی ہاں کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ آ جائے گا، تو یہاں سے آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو دیکھ سکتے تھے کہ اس میپ کے اندر اے کی یہ 4 ویلیوز استعمال ہو رہی ہیں۔ اے کی ویلیو چینج ہو گئی ہے نا، پہلے 2 میں یس 0 میم تھی، پھر نیکسٹ 1 تو اے تو نکل گیا۔ پھر بی کو دیکھیں، بی 0 کے بعد ساتھ ہی 1 ہو گیا، بی بھی نکل گیا۔ سی یس میم یہ 2 ویلیوز ہیں، سی کی ویلیو 0 ہے، وہ فکس ہے، چینج نہیں ہو رہی۔ ڈی کی ویلیو یہاں پہ 0 ہے، یہاں پہ 1 ہے، ڈی کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے، تو پیچھے کون بچ گیا؟ سی بچ گیا، اور اس کی سی ویلیو 0 تھی تو اس لیے سی کمپلیمنٹ ہو گیا۔ بے شک بہت لمبا اوکے چوڑا سالو نہ کریں، ڈائریکٹ میپ سے دیکھ کے بھی آپ سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنی اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا آنسر آپ کا آئے گا سی کمپلیمنٹ، یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں۔ اب اسکرین شاٹ لے لیں، اب ہم نیکسٹ ایگزامپل یہیں پہ سالو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو میں مٹانے لگی ہوں۔ اچھا جی، اب اگر میرے پاس اس طرح سے ہو کہ یہاں پہ 4 ونز ہیں، مرزا بہادر بتائیں بیٹے کتنے پیج بناؤں؟ مرزا بہادر ہے کہ غائب ہو گئے؟ مرزا بہادر سو گئے میرا خیال ہے، پاس میں ہے، یس میڈم۔ سو گئے ہو؟ اٹھو، نہیں نہیں چلو بتاؤ کتنے پیج بنیں گے؟ میڈم، یہ ورٹیکل میں جو بن سکتے ہیں 4 اگر ہم بنائیں تو، بتا کہ 2 پیر بنیں گے، ہاں گڈ، 2 ایک پیج اس سائڈ بنیں پہ ایک گے، اس سائڈ پہ۔ 4 4 کے، شاباش بناؤ۔ میڈم فون پہ یوز کر فون رہا پہ ہوں ہے؟ میں تو۔ اچھا چلو میں بناتی ہوں۔ تو ایک یہ میرے پاس بنے گا 4 والا پیر، رائٹ، یہی بات کرنا، اور ایک یہ 4 والا پیر بنے گا۔ جی اب جو یہ 4 والا پیر ہے اس میں اے کی ویلیو کیا فکس ہے؟ نہیں، نہیں، بی یہ کی چینج، ویلیو، بی بھی چینج ہو رہی ہے، ہاں جی۔ جی سی کی ویلیو، سی یہاں پہ 0 یہاں پہ 1 ہے، سی فکس ہے، جی چینج ہو رہا ہے سی۔ ساری ویلیو ٹھہر، او ہو آئی ایم سو سوری، ایک یہ 4 والا پیر ہے، ایک یہ 4 والا پیر ہے نا، آپس میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جو یہ 4 والا پیر ہے، اس 4 والے پیر کے لیے ہاں سی کی ویلیو فکس ہے اور ڈی کی ویلیو بھی فکس ہے، کیونکہ ان چاروں کے لیے سی اور ڈی کی یہی ویلیو تھرو آؤٹ استعمال ہو رہی ہے نا۔ جی تو اس کا آنسر آ جائے گا سی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ۔ اگلے کا آنسر بتاؤ کیا آئے گا؟ اس میں اے بی کی یہ والی ویلیوز ہیں، اے بھی چینج ہو رہا ہے، بی بھی چینج ہو رہا ہے، سی اور ڈی فکس ہے نا، وہ چینج نہیں ہو رہے، سب کو 1 1 یہ سائن ہو رہا ہے، تو سی اور ڈی کا آنسر کیا آئے گا؟ سوری دوسرے پیر کا آنسر کیا آئے گا؟ سی ڈی آئے گا، نہیں بہادر واقعی سو گئے، تو دیکھو ذرا فٹافٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ شگوفو کرو ان سوالوں کو حل، کام آئیں گے تم لوگوں کے آگے چل کے۔ اس میں کسی کو کنفیوژن ہے کہ آنسر کیسا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ، نہیں تو اگر آپ کو شارٹ کٹ نہیں سمجھ آتی کوئی مسئلہ نہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے ویلیوز کو لکھ کے تو پھر کامن ویلیوز نکالو، کوئی مسئلہ نہیں، کہ تو میں ویسے ٹائم بچانے کے لیے بتا رہی تھی، لیکن خیر 48 گھنٹے ہونے ہیں آپ لوگوں کے پاس، کیا کرنا آپ لوگوں نے ٹائم بچا دو۔ جی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، نیکسٹ ایگزامپل پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سچویشن ہو، کتنے پیرز بنیں گے یہ ہمیں بتائیں گے آفاق احمد صاحب۔ آفاق 10 منٹ کیجیے۔ آفاق احمد، اب سے نا جو نہیں آنسر کیا کرے گا نا مجھے، اس کی ہم اٹینڈنس نہیں مار کریں گے، اس کو ہم ایبسنٹ لگا دیں گے،
نوٹ کرتے جانا بھائی تم لوگ یہ جن عظیم شخصیات کا نام لیں اور وہ جواب نہیں دیتے اس کے اوپر لکھو بیٹا ماز اس کے اوپر لکھو ٹھہر سے پہلے میں پڑھا لوں تھوڑا سا اب یہاں پہ میمو پہ پینٹنگ کر لوں یہ لو ماس اچھا ٹھہر یہ لو ادھر اوپر بیٹھ گئی اچھا جی تو یہ محترم تو غائب ہو گئے ہیں نمرہ فاطمہ بیٹے انمیوٹ کریں ایبسنٹ کرو بھائی آفاق احمد کو یس میم. جی نمرہ بیٹا یہاں پہ کتنے پیج بنیں گے میم 2 پیئرز بنیں گے نا 2 ہاں 2 کے. بالکل 2 2 کے 2 پیئرز بنیں گے ایک یہ پیر بنے گا 2 والا اور ایک یہ پیر بنے گا 2 والا جو یہ پیر بنے گا 2 والا اس کے لیے میرے پاس آنسر آئے گا اے کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ اور جو یہ 2 والا پیر ہے اس کے لیے میرے پاس آئے گا اے سی ڈی یہ ہمارا آنسر ہوگا اچھا جی اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اگر یہ سچویشن ہو اب کیا ہوگا جی اب بجائے اس کے کہ آپ ایک یہ 4 والا بنائیں ایک یہ 4 والا بنائیں یہ ایکسٹریم کارنرز کا 8 والا ایک بڑا پیر بنے گا یعنی یہ سوری گندا پیر ہو گیا تو اسے خوبصورت سا کر کے بناتی ہوں یہ ہمارے پاس ایک 8 والا پیر بنے گا اور اس کے لیے جو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی ایکسٹریم کارنرز ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی وہ آ جائے گی ڈی کمپلیمنٹ ٹھیک ہو گیا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں پلیز ایکسٹریم کارنر والی بات یاد رکھیے گا اس کو بھولیے گا نہیں اچھا جی نیکسٹ کرتے ہیں کچھ ایک نیا کانسیپٹ جو مطلب ہر ایک کے اندر ایک نئی چیز ہوتی ہے نا جیسے جب آپ 2 ویریبل سے 3 ویریبل میں تو آپ نے ایکسٹریم کارنر سیکھا اب ایکسٹریم کارنر میں یہاں پہ 4 ویریبل کے اندر ایک نئی چیز ہے باقی سارے رولز وہی چل رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ 4 بند اب دیکھیں کامن سینس کی یہاں پہ ضرورت پڑے گی تو اپنے اپنے دماغ کھول لیں روشن کر لیں اپنے سارے تپک کیا یہ 1 اور یہ 1 ایکسٹریم کارنرز ہیں بالکل ہیں کیا یہ 1 اور یہ 1 ایکسٹریم کارنرز ہیں بالکل ہیں کیا یہ دونوں ونس ان دونوں ونس کے ساتھ ایکسٹریم کارنر ہیں بالکل ہیں تو یہ جو 4 کونے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان چاروں کو الگ چھوڑیں یا 2 2 کا پیر بنائیں یہ آپ بنائیں گے جناب 4 کا ایک پیر یہ اور اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس بی بار ڈی بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں یہ اس کا ایکسٹریم کارنر ہے یہ اس کا ایکسٹریم کارنر ہے یہ اس کا ایکسٹریم ہے یہ اس کا ایکسٹریم مطلب یہ چاروں ایکسٹریم پہ آ رہا ہے تو یہ 4 کا ایک پیر بنے گا بس یہ چیز یاد رکھنی ہے پلیز ٹھیک ہے اچھا اب کوئی اور سچویشن بناتے ہیں مٹاؤ کے اور مٹ کیا جاتا ہے اچھا اب اگر میرے پاس یہ سچویشن ہو 1 2 3 4 اب کیا ہے اب یہ چاروں ڈائگنل میں تو ڈائگنل میں پیر نہیں بنتا اس کا مطلب آپ ان چاروں کو الگ الگ کریں گے اور ان میں جو اے بی سی ڈی کی ویلیوز بنتی ہیں وہ ویلیوز آپ لکھیں گے اور اے بی سی ڈی کی ویلیوز کیا ہے سب سے پہلے والے میں چاروں زیروز ہیں تو یہ آ جائے گا میرے پاس اے کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ پلس دوسرے میں ہے 0 1 0 1 اے کمپلیمنٹ بی سی کمپلیمنٹ ڈی تیسری میں ہے 1 0 1 0 اور چوتھے میں ہے
1 1 1 1 یہ 4 ویلیوز ہیں میرے پاس رائٹ. تو اس کا یہ آنسر آ گیا. مطلب اگر آپ کو صرف یہ کوشچن دیا تو وہ آلریڈی سمپلیفائڈ ہوگی, اس میں سے اور کچھ کامن نہیں نکلنا. اچھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. ابھی ایکسٹریم کارنر صرف ایسے ہی نہیں ہوتے, ایکسٹریم کارنر آپ کے پاس ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. 1 2 3 4. اچھا اگر تو یہ ہوتا نا کہ یہ والے 4 ونز نہ ہوتے, صرف یہ والے 4 ونز ہوتے, تو آپ ان چاروں کو ڈائگنل میں رکھتے رائٹ. لیکن اب جیسے فار انسٹنس 7 میں ہم ایک تیر سے 3 4 شکار کر لیتے ہیں. اگر یہ سچویشن ہو تو اب دیکھیں میپ چینج ہو گیا نا. اب ہمارے پاس ایک یہ 4 کا پیر بنے گا, اور دوسرا ہمارے پاس ان سارے ورڈ کو کور کرنے کے لیے ایکسٹریم کارنر کا 4 والا پیر بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس بی بار ڈی بار پلس بی بی. یہ اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. اگر ایسی سچویشن ہے کہ پورا کا پورا میپ آپ کا 1 ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, یعنی 16 کے 16 ڈبوں میں 1 ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ لکھ دیں گے آؤٹ پٹ از اکول ٹو 1. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ابھی میں اس کو رب کرنے لگی ہوں, کوئی اور سچویشن سوچتے ہیں. اچھا جی, لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ سچویشن ہو کہ یہاں پہ بھی 1 ہے اور یہاں پہ بھی 1 ہے. تو اب کیا ہوگا, اب یہ ایکسٹریم کارنر, ایسے بھی تو ایکسٹریم ہوتے ہیں نا, ایکسٹریم صرف ایسے ہی تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس 8 کا ایک پیر بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا آنسر میرے پاس آ جائے گا میرے ویلیوز لکھ دیتے ہیں تاکہ ہم سے کافی نشانی 0 0 0 1 1 1 1 0. تو یہاں سے جو ویلیو فکس ہے وہ بی کی ہے, بی بار, اور یہاں اوپر 0 0 0 1 1 0, یہاں پہ کوئی بھی ویلیو فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر بی بار آ جائے گا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, ابھی ذرا میں آپ کو آپ کے نوٹس دکھاتی ہوں اور ان سے شیئر کرتے ہیں. اسٹاپ شیئر کرتے ہیں اسکرین. ویک 7, یہ دیکھیں جی, ویک 7 میں 4 ویریبل کے میپس ہیں ہمارے پاس. یہ دیکھیں اب یہ 1 مختلف پلیس کیے ہوئے, تو ان ویلیوز کو دیکھیں یہاں پہ 1 ہے. اب دیکھیں ایک یہ 2 والا پیر بنا, یہ ایکسٹریم کارنر کا 2 والا پیر بنا. اب اگر آپ اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرے ہوتے نا, تو پھر آپ کو اس کو کور کرنے کے لیے ایک فالتو کا پیر بنانا پڑتا. تو اس لیے تھوڑا عقل کا بھی استعمال کرنا ہے کہ کیا آپ نے زیادہ پیر تو نہیں بنا دیا اور آپ کا کم کم پیرز میں, اور اسی طرح یہ 2 والا پیر اور ایک یہ ایکسٹریم کارنر کا 2 والا پیر بن جائے گا. ٹھیک ہے, ان سب کی ویلیوز پھر سامنے یہاں پہ لکھ دی ہیں. یہاں پہ اے سی اور ڈی کی ویلیو فکس ہے. بلو والے میں دیکھیں کتنا محنت سے میں نے کام کیا ہے. پھر گرین میں اے بی اور سی کی ویلیو ہے. پھر یہ جو ریڈ والا ہے اس میں بی سی اور ڈی کی ویلیو ہے, اور یہ جو بلیک والا ہے اس میں اے سی اور پھر اے بی اور ڈی کی ویلیو فکس ہے. آگے چلتے ہیں. اس ایگزامپل میں دیکھیں 1 پلیس ہوئے میں ایک یہ 4 والا پیر بن گیا, ایک یہ ایکسٹریم کارنر کا 4 والا پیر بن گیا, پیچھے یہ والا 1 بچ گیا, اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یہ والا 1 بچ گیا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا 2 کا پیر بنائیں, آپ یہ ایکسٹریم کارنر کا 4 والا پیر بنا لیں. جس وقت یہاں پہ کوئی پیر بن رہا ہو, اس وقت اگر یہاں پہ بھی پیر بن رہا ہے, ایکسٹریم پوزیشن ہے, سیم لوکیشن ہے, تو آپ ایک پیر بناتے ہیں. اچھا جی, پھر نیکسٹ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایکسٹریم کارنر کا ایک پیر بنے گا. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک 4 والا پیر بنے گا. یہ ڈائگنل ہے, ڈائگنل میں پیر نہیں بنتا. یہاں پہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ یہ 2 2 کے 2 پیر بناتے, آمنے سامنے ایکسٹریم پوزیشن 4 والا ایک پیر بن جائے گا. پھر اسی طرح یہاں پہ یہ 4 والا پیر بن گیا, اور پھر یہ ایکسٹریم کارنر کا 2 والا پیر بن گیا آپ کا.
यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे एक ये 8 वाला पेयर है और एक ये 8 वाला पेयर, यानी बड़े से बड़ा पेयर बनाना होता है ना, तो जब 8 वाला पेयर बन सकता है तो 8 वाले पेयर आप बनाएं। ठीक है, 5 वेरिएबल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। सही है, चलें ठीक है, फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अटेंडेंस बेटा आप अपने पास रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।